بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام اردن کے علاقے جلعاد میں پیدا ہوئے۔ قرآن پاک میں آپ کا نام الیاس اور الیاسین دونوں طرح سے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل شام کی اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ آپ کی دعوت کا علاقہ شام کا مشہور شہر بعلبک تھا، جو دمشق سے تقریباً 2 کلومیٹر کی دوری پر واقع تھا۔ اس شہر میں بعل نام کا سونے کا ایک بہت بڑا بت تھا۔ وہ لوگ اسے اپنا خدا سمجھتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ تعالیٰ کے عبادت کی طرف بلایا اور ان کے بادشاہ کو دعوت دی۔ ان لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا اور آپ کے قتل کے درپے ہو گئے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور جب بادشاہ مر گیا تو آپ واپس آئے اور نئے بادشاہ کو دعوت دی تو اس نے اور اس کی پوری قوم نے ایمان قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ درخت کا سایہ کرنا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ایک جگہ سوئے ہوئے تھے کہ ایک درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرنے کے لیے پاس آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر کے واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھے تو آپ کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اس درخت نے پروردگار سے اجازت مانگی تھی کہ مجھ کو آ کر سلام کرے تو اس کو اجازت دے دی۔ ایک فرض کے بارے میں قرض ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض کی ادائیگی پر قدرت رکھنے کے باوجود ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ خلاصہ، اگر کسی نے قرض لے رکھا ہے اور اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے مال ہے تو پھر قرض ادا کرنا ضروری ہے، ٹال مٹول کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، نماز میں تشہد کے بعد یہ دعا پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے بعد اور سلام پھیرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھا کرتے تھے: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور تیرے سوا کوئی گناہ کو بخشنے والا نہیں ہے۔ تو اپنی خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، تو بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔